وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین. صدر جلسہ اور منتظمین جلسہ اور دیگر علماء کرام اور برادران وطن، اسلام کے تعلق سے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اسلام ہے کیا چیز. اسلام ایک نعمت ہے دنیا انسانیت کے لیے، اور اسلام کا لفظ ہی اس کا روٹ ورڈ ہے سلم. سلم کے معنی ہوتے ہیں صلح و آشتی کے، پیس کے، امن کے. اس لیے اسلام کا لفظ خود اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسلام دنیا میں صلح و آشتی کے لیے آیا ہے. اس لیے اسلام اپنی تمام تر تعلیمات کے ساتھ مصالح عامہ کی حفاظت کرتا ہے. یہی ہماری تقریر کا موضوع ہے. اسلام اپنی تمام تر تعلیمات کے ساتھ، چاہے وہ عقائد کے تعلیمات ہوں، چاہے وہ عبادات کے ہوں، چاہے وہ معاملات کے ہوں، چاہے وہ اخلاق کے ہوں، مصالح عامہ کو تحفظ عطا کرتا ہے. تمام علماء شریعت اس بات پر متفق ہیں. اسی لیے مستقل اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں مقاصد شریعت کے نام سے، کہ شریعت کا مقصد کیا ہے، شریعت توحید کی طرف کیوں بلاتی ہے، رواداری کی طرف کیوں بلاتی ہے، اس کے پیچھے بھی مقصد ہے. اسلام اچھے اخلاق کی طرف کیوں بلاتا ہے، اس کے پیچھے بھی مقاصد ہیں. اس لیے من جملہ جو مقاصد شریعت ہیں ان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا انگلیوں کی تعداد کے مطابق، ایک ہاتھی انگلیوں کی تعداد کے مطابق. اس میں تحفظ ہے دین کا، تحفظ ہے انسانی نفوس کا، تحفظ ہے انسانی عقول کا، عقلوں کا، اور تحفظ ہے انسانی مال کا، اور تحفظ ہے انسان کی عزت و آبرو کا. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو دنیا کے ہر قانون دا جو ہے اپنے قانون یا دنیا میں جو بھی قانون بنائے جاتے ہیں اس میں بھی اس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے. لیکن اسلام نے جس طرح سے یہ قانون تحفظ دنیا کو عطا کیا ہے اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی ہے، کیونکہ اسلام میں تناقض نہیں ہے. لیکن دنیا کے قانون میں تناقض ہے. آپ انسانی عقول کا تحفظ تو دیتے ہو، انسان کی عزت و آبروئی کے تحفظ کے لیے قانون بنایا ہے، لیکن زناکاری کی اجازت دیتے ہیں، شراب خوری کی اجازت دیتے ہیں، پھر کیسے تحفظ ہوگا؟ اسلام اس تناقض سے بری ہے، کیونکہ اسلام اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. اسلام اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے اپنا دین، ہم نے دین تمہارے لیے مکمل کیا، اسلام کا اتمام کر دیا، اور اپنی نعمت اللہ تعالیٰ کا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کیا ہے. یہ دنیا انسانیت کے لیے اسلام نعمت ہے. دوسری جگہ پھر اسی لفظ کو دہرایا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تم یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. کس کی تو خطاب کیا؟ عرب والوں کو، جن کی زبان ایک تھی، جن کا دین ایک تھا، اور جن کی ثقافت ایک تھی، کلچر ایک تھا، سب کچھ ایک تھا، پھر بھی ایک دوسرے کے دشمن تھے. یہی ہندوستان اسلام آنے سے پہلے، میں بڑی صراحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اسلام آنے سے پہلے ہندوستان کی کمیونٹی 5 حصوں میں تقسیم تھی، آج بھی تقسیم ہے. آج جو برہمن قوم ہے وہ شودر قوم کو اپنے دسترخوان پہ بیٹھا کر کھانا نہیں کھانا چاہتی ہے، اس کا چھوا ہوا نہیں کھانا چاہتی ہے، اس کا پکایا ہوا نہیں کھانا چاہتی ہے. یہ چھوا چھات اور یہ تفریق جو انسانوں کے درمیان تھا،
اس تفریق کو مٹانے میں اسلام کا ہاتھ ہے اس ملک میں۔ آج لوگ مساوات کا درس دے رہے ہیں، آج لوگ اس کو کہاں سے سیکھا ہے؟ اسلام نے سکھایا ہے، ورنہ یہیں انسانیت ذلت اور رسوائی کا شکار تھی اور آج بھی شکار ہے۔ اگر دنیا میں، اگر معاشرے میں، اگر ملک کے اندر تحفظ چاہیے جان کو، مال کو، عزت و آبرو کو، عقلوں کو اور دین کو، تو پھر اسلام کا جو قانون تحفظ ہے اس کو نافذ کر کے دیکھو۔ اسلام نے سود حرام کیا ہے مال کے تحفظ کے لیے، رشوت حرام کیا ہے مال کے تحفظ کے لیے، دھوکہ دڑی بے ایمانی کاروبار میں مال کے تحفظ کے لیے، چوری کی سزا جو متعین کی ہے مال کے تحفظ کے لیے، اور شراب کی جو حرمت ہے وہ انسان کی عقل کے تحفظ کے لیے، ڈرگس کی جو حرمت ہے اسلام کے اندر انسانی عقل کے تحفظ کے لیے ہے۔ اس لیے شراب کا پینا بھی حرام ہے، شراب کا بیچنا بھی حرام ہے، شراب کا نچوڑنا بھی حرام ہے، شراب کو ایک دوسری طرف لے جانا بھی حرام ہے شریعت میں، سب جرائم ہیں اسلام کی نظر میں۔ لیکن ہمارا قانون، ڈیموکریسی کا قانون، سیکولر قانون جس پر لوگ فخر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شراب پی کر کے آپ روڈ پہ نہیں آ سکتے ہو، اپنے گھر میں پیو، شراب بنا کے بیچ سکتے ہو لیکن لائسنس لے کر کے بیچو، بلا لائسنس نہیں بیچو۔ اس لیے انسانیت شرمشار ہے اس وقت۔ آپ زناکاری کا لائسنس لے کر کے آپ تو کھول سکتے ہو زناکاری، زور زبردستی سے نہیں زنا کر سکتے ہو، لیکن آپس میں جو ہے انڈرسٹینڈنگ کر کے جو چاہو کرو، فحشکاری کرو، زناکاری کرو، اور بھی جنسی جرائم جو ہوتے وہ کرو۔ یہ اسلام اس تناقض کا جو ہے شکار نہیں ہے۔ اسلام انسانیت کو تحفظ دیتا ہے، اس سے قطع نظر کہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے۔ اس لیے ایک مسلمان بھی اگر کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ زنا کرے گا تو اگر شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا جائے گا، اس سے جینے کا حق چھین لیا جائے گا۔ اسی طرح کہ انسان کسی کا بھی قتل ناحق کرے گا تو اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح کہ انسان اگر چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تاکہ لوگوں کی عزتیں اور جان اور مال اور نفس اور ان کی عقلیں محفوظ رہیں، تاکہ انسانیت صلح و آشتی کے ساتھ اس دنیا میں جی سکے، امن و امان کے ساتھ جی سکے۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ اس لیے اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اسلام تو حجت و برہان کا دین ہے، دلیل کا دین ہے، ایویڈنس کا دین ہے۔ کوئی بھی چیز اسلام چیلنج کرتا ہے، اور 1400 سال سے چیلنج کرتا ہے کہ شراب، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، کہتا ہے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو ان دونوں میں لوگوں کے لیے کچھ منفعت فائدے ہیں، لیکن جو اس کے نقصانات ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ جو اس کے اندر مضرات ہے، جو گناہ ہے، گناہ سے مراد اور ہر گناہ جو ہے انسانیت کے لیے ضرر رساں ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ نقصان سے کیا جاتا ہے کہ نقصانات جو ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ آج پوری دنیا کے جتنے بھی ڈاکٹر اور ماہرین طب اکٹھے ہو کر کے کسی بھی ریسرچ گاہ میں لے جا کر کے شراب کو ریسرچ کر کے اور یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ شراب کے اندر فائدے کا پہلو زیادہ ہے، نقصان کا پہلو کم ہے، بلکہ یہی اعتراف کرنا پڑے گا ان کو، اور اعتراف کروا رہی ہے ہماری شریعت کہ اس میں لکھیں۔ اس لیے کوئی بھی چیز جو عقل کو تباہ کرنے والی ہے، عقل کو متاثر کرنے والی، حتیٰ کہ تمباکو اور بیڑی اور تمباکو سے بنی ہوئی چیزیں جو ہماری شریعت میں حرام ہیں، آج دنیا نے اعتراف کر لیا اور دنیا میں قانون بن گیا اقوام متحدہ کی کوئی پروڈکٹ تمباکو کا بازار میں نہیں اتر سکتا جب تک آپ لکھ نہیں دو گے کہ یہ تمہاری صحت کے لیے مضر ہے۔ یہ کس نے بتایا تھا؟ 1400 سال پہلے اسلام نے کہا تھا، لیکن تم کہتے ہو صحت کے لیے مضر ہے اور پھر اجازت بھی دیتے ہو بیچنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے۔ شریعت ایسا نہیں کرتی ہے، دین اسلام ایسا نہیں کہتا ہے۔ اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور حرمت جو ہے مسلمان کو اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، جو گمراہیاں ہیں، جو ضلالتیں ہیں، جو انسانیت کی رسوا کن حرکتیں ہیں، وہ ہدایت اور رشد اور اس سے واضح ہو چکی ہیں۔ کس کے ذریعے واضح ہوئی ہیں؟ تلوار سے نہیں، طاقت سے نہیں، وہ دلیل کے ذریعے، پریکٹیکل عملی طور پر معاشرے میں ملاحظہ کے ذریعے۔ کوئی بھی اسلامی معاشرہ، سوسائٹی آج اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جتنی بھی کوشش کی جا رہی ہے،
ہر جگہ مغربی دنیا میں، مشرقی دنیا میں اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنی بھی مخالفت ہوتی ہے اس کے باوجود، جتنی بھی سازشیں اسلام کے خلاف ہوتی ہیں اس کے باوجود، دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا دین یہی اسلام ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا دین یہ اسلام ہے۔ ہندوستان میں بھی اگر ہم اپنے باپ دادا 2-4 نسلوں تک آگے جائیں، 2-4 پشتوں تک پیچھے بڑھیں، تو ہمارے بھی باپ دادا یہیں غیر مسلم تھے۔ اکثریت باہر سے، آسمان سے مسلمان ہو کے نہیں اتاری گئی ہے کوئی بھی اس میں سے۔ جب یہ دین اپنی تعلیمات کے ذریعے اپیل کرتا ہے، اپنے قانون کے ذریعے اپیل کرتا ہے، اسی لیے اسلام نے جو رواداری کا جو اصول دیا ہے اس میں معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر رہنے والوں کو جو ہے ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ عطا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی شان میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ذرا غور کرنے کے قابل ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، اپنے لیے نہیں بنائے گئے ہو، لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو، لوگوں کے لیے بنائے گا۔ ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان بنایا ہے دنیا انسانیت کے نفع کے لیے، اس لیے اس کی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچنا چاہیے، اس کے کردار سے نفع پہنچانا چاہیے، اس کے عقیدے سے لوگوں کو نفع پہنچانا چاہیے۔ جو شرک و بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں، عقیدے کا توحید کا ایسا مظاہرہ کرے کہ شرک کرنے والا شرما کر کے توحید کا قائل ہو جائے۔ جو لوگ شراب کے نشے میں دھت ہیں، اپنی زندگیاں برباد کر چکے ہیں، شراب سے بچتے ہوئے خود مسلمان ایک نمونہ پیش کرے کہ اسلام میں اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے۔ اس لیے جو ہے اسلام اپنے دلیل سے، اسلام اپنے قول سے، اسلام اپنے عمل سے، یہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تم لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو، اس لیے مسلمان کو ترجمان ہونا چاہیے۔ مسلمان سفیر ہے اسلام کا، مسلمان ترجمان ہے اسلام کا۔ دنیا انسانیت کی مصلحت کو برپا کرنے کے لیے، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ قسم کھا کے کہا وہ انسان مومن نہیں ہے، وہ انسان مومن نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا من ہوا یا رسول اللہ، کون ایسا بد نصیب انسان ہے جس کے بارے میں قسمیں کھا کھا کر کے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ انسان جس کا پڑوسی اس کی ظلم و ستم سے محفوظ نہ ہو، اس کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ ہو، اس کی جارحیت سے محفوظ نہ ہو، تو انسان مومن نہیں ہے۔ چاہے کوئی بھی ہو، کسے باشد، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، کہا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اپنے پڑوسی کے ظلم و ستم سے، اس کی جارحیت سے محفوظ نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان اگر ہوتا تو اپنے پڑوسی کی خبر کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پڑوسی کے 3 مراتب ذکر کیے، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آگے کہتے کہا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہا کہ احسان کرو اس پڑوسی کے ساتھ جو تمہارا قرابت دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، اور وہ پڑوسی جو تمہارے پہلو میں، جو تمہارے پڑوس میں بسا، چاہے مسلمان ہو چاہے نہ ہو، چاہے تمہارے قرابت دار ہو یا نہ ہو، وہ صاحب بالجنب جو تمہارے بغل میں بیٹھ گیا ہو، چاہے سفر میں، چاہے کہیں چائے کی دکان میں، چاہے سڑک پہ کہیں بھی بیٹھا ہو، وہ صاحب بالجنب تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا انسان، وہ بھی تمہارا پڑوسی، اس کے ساتھ بھی احسان کرو، اس کے بعد بھی احسان کرو۔ اس لیے کوئی بھی غیر مسلم اگر مسلمان ہے تو اس کی ذات سے اس کو کبھی بھی ضرر نہیں پہنچ سکتا ہے، اس کی ذات سے اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ مسلمان تو اس کا نام ہے جو دنیا انسانیت کے لیے نعمت ہے، صلح و آشتی کا پیغام ہے، انسانیت کا پیغام ہے، رواداری کا پیغام ہے، اخلاق اور اعلیٰ اخلاق و کردار کا پیغام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے، حضرت اسماء کہتی ہیں جاءت امی راغبتاً فقلت یا رسول اللہ افاصلها قال صلیها، کہتے ہیں میری ماں مجھ سے ملنے آئی کچھ لالچ لے کر کے، جبکہ وہ مسلمان نہیں تھی اور اسماء مسلمان تھی، وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی ابھی تک۔
تو کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، مسئلہ بھی پوچھنے لگے، کیونکہ مسلمان ہو چکے ہیں، وہ مسلم نہیں ہے۔ تو ایسے میں ان کے دل میں آیا کہ کہیں ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کروں تو اسلام ہمیں منع نہ کر دے، اللہ کے رسول ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو پوچھا کہ افاصلھا، کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی، یعنی اس کے وہ کچھ لالچ لے کے آئی کہ میں اس کو کچھ دوں گی، کچھ اس کے ساتھ احسان کروں گی۔ تو آپ نے فرمایا سلیھا، تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تمہاری ماں ہے، بھلے اس کا دین الگ ہے لیکن وہ تمہاری ماں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے چچا ابو طالب اسلام نہیں قبول کیا، انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین پہ رہ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ موت کا وقت قریب آ گیا تو جا کے کہنے لگے کہ میرے کان میں تو پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ، میں آپ کے لیے اللہ کے یہاں حجت قائم کر دوں گا، لیکن اللہ نے نہیں لکھا تھا ان کی شان میں، ان کی قسمت میں ہدایت تو نہیں پڑھا۔ لیکن یہاں موضع شاہد یہ ہے کہ پوری زندگی ان کو اپنے گھر میں ان کی خدمت کرتے رہے اور صلہ رحمی کرتے رہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں مجبور کرے شرک کرنے پر، جس کا تمہیں علم نہیں یا جس کے بارے میں دلیل نہیں ہے شریعت سے، تو پھر ان کی بات نہیں ماننا، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، یہ باقی رہے، یہ نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے درمیان دوسرے انسان کے درمیان اتنی دوری ہے عقیدے کی، لیکن پھر بھی سوشل لائف میں جس کو کہتے ہیں سماجی زندگی میں یہ دوری حائل نہیں ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے میں۔ اس لیے اسلام میں صدقہ مسلم غیر مسلم سب کے لیے جائز ہے۔ فی کل ذات رطب صدقہ، فی کل ذات کبد رطبۃ صدقہ، کہا کہ ہر جو کلیجہ ٹھنڈا جس کا ہو جائے اس کے کھانے سے پینے سے اس پر صدقہ کرو، یہاں تک کہ جانور پر بھی صدقہ کرنا وہ صدقہ ہے۔ اس لیے اسلام وہ دین ہے کہ جو ساری انسانیت کو تحفظ فراہم کرتا ہے اپنی تمام تر تعلیمات، کوئی تعلیم اس سے مستثنی نہیں ہے، تمام تر تعلیمات کے ساتھ، اور انسانیت کو نعمت عطا کرتا ہے، زندگی کا سلیقہ سکھاتا ہے، اور زندگی سے تناقضات یعنی ایک دوسرے کے جو ضد ہیں وہ اس سے دور رکھتا ہے۔ اور اسلام چیلنج کرتا ہے کہ یہ دین جو ہے دلیل کا دین ہے، برہان کا دین ہے، علم کا دین ہے۔ سب سے پہلی آیت علم کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور قرآن میں 10 آیتیں ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ دین علم کی طرف بلاتا ہے۔ علم، اس لیے آج ہم اگر تحلیل کریں، تجزیہ کریں، معاشرے میں مسلمانوں کی بدنامی کا سب سے بڑا سبب، میری نظر میں سب سے بڑا سبب جہالت ہے۔ جہالت ہی سب سے بڑا سبب ہے۔ اسی جہالت کی وجہ سے انسان صحیح عقیدے کی ترجمانی نہیں کر پاتا، اسی جہالت کی وجہ سے انسان صحیح اخلاق کی ترجمانی نہیں کر پاتا، اسی جہالت کی وجہ سے انسان صحیح عبادت کی ترجمانی نہیں کر پاتا ہے۔ ورنہ اگر صحیح ترجمان ہوتا دین کا تو ثمامہ ابن عسال کی طرح سے، ثمامہ کا واقعہ سنا ہوگا، وقت نہیں ہے لیکن اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں۔ ثمامہ وہ انسان تھا عرب کا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا نفرت کرتا تھا، آپ کے شہر سے اس کو نفرت تھی، آپ کے دین سے اس کو نفرت تھی۔ 3 چیزوں کو اس نے اعتراف کیا، اس کو اتفاق سے پکڑ لیا گیا، کہیں لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، کہا اس کو مسجد کے ایک گوشے میں رکھ دو۔ مسجد کے ایک گوشے میں ایک کھمبے سے ان کو باندھ دیا گیا کہ بھاگے نہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے کہتے ہاں ثمامہ کیا حال ہے، یا ثمامہ ما حالو؟ تو ثمامہ بھی اپنے قبیلے کا سردار تھا، کہتا ہے بڑی جرات کے ساتھ، کہتا ہے اے محمد، ابھی تک رسول نہیں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے مجھے قتل کیا تو میرے قتل کا خون لینے والے میرے پیچھے ہیں، خون کا بدلہ لینے والے پیچھے ہیں، اس لیے خبردار ایسا سوچنا بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے خبردار ایسا سوچنا بھی نہیں، اور اگر تمہیں فدیہ چاہیے
تم فدیہ لے کے مجھے چھوڑ دینا چاہتے ہو تو مانگ لو جتنا مانگنا ہے، میں ابھی حاضر کروا دیتا ہوں، اور اگر احسان کر کے چھوڑنا چاہتے ہو تو میں بھی احسان کا بدلہ احسان سے چکانے والا انسان ہوں، جانتا ہوں کہ احسان کا بدلہ کیسے دیا جاتا ہے۔ یہ 3 جواب دیتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا۔ 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو اسی طرح رہنے دو۔ اس نے بہت قریب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ لیا، آپ کو پڑھا، آپ کے ساتھیوں کو پڑھا، اسلامی معاشرے کو پڑھا، عملاً پریکٹیکل جو لائف تھی اس کو اپنی آنکھوں سے قریب سے دیکھا۔ تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثمامہ کو چھوڑ دو اس کو، جہاں جانا چاہے جائے۔ چھوڑا گیا تو وہ قریب کے کسی باغ میں گیا، غسل کیا، نہا دھل کے آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہاتھ پھیلائیے، ابایعک علی الاسلام، اب میں اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ کیوں اسامہ؟ کہنے لگا واللہ، اللہ کی قسم، آج سے پہلے میری نظر میں اسلام سب سے زیادہ قابل نفرت دین تھا، تمہاری شخصیت سب سے زیادہ قابل نفرت تھی، تمہارا یہ شہر سب سے زیادہ قابل نفرت شہر تھا، لیکن آج سے ہماری دل کی دنیا بدل گئی۔ تم نے کچھ نہیں کہا، تم نے مجبور نہیں کیا، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے عقل سے سوچا، اس لیے آج سے تم میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شخصیت اس روئے زمین کی، اور یہ تمہارا شہر میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب شہر ہے، تمہارا دین میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب دین ہے۔ یہ کس نے اس کی دل کی دنیا بدل دی؟ اس ماحول کو آنکھوں سے دیکھنے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھنے میں۔ اس لیے ضرورت ہے، آج بھی مسلمان ہندوستان میں جتنے بھی کروڑ میں ہیں، یہ مسلمان ایک دن غیر مسلم تھے، ان میں کچھ لوگ باہر سے آئے، عرب سے آئے، ورنہ اکثریت یہاں پر مسلمانوں کو دیکھ کر کے مسلمان ہوئے ہیں، اور آج بھی ہو رہے الحمدللہ، اور یہ ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یریدون، آپ مایوس نہ ہوں، بس آپ ترجمان بن جائیں اسلام کے، سفیر بن جائیں اسلام کے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے عقیدے سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر تو چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو آنکھوں سے پھونک مار کر بجھا دیں، لیکن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے اس کو کافر پسند کرے ناپسند کریں، لیکن ہمیں دلائل دینی ہے، برہان اکٹھا کرنا عملاً۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کا صحیح ترجمان بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کا سفیر بنائے، اللہ کی اس نعمت کا سفیر اور ترجمان بنائے، اور دنیای انسانیت کو اللہ تعالیٰ جس ظلم اور ستم کے تحت کرا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس ظلم و ستم سے اس دنیای انسانیت کو نجات دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔